اور ہاں مبنی اصل مشابت تین رکھی. چیزیں. ہاں تاجی آواز ڈبل کیوں آ رہی ہے؟ نہیں، چل اب پڑھے نا. مبنی اصل تین چیزیں ہیں. میں مبنی اصل تین چیزیں ہیں: فعل ماضی و امر حاضر معروف، اور تمام حروف. اور اسم متمکن وہ اسم ہے جو مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو. آپ تھوڑا سا نا مائک سے پیچھے منہ کر کے پڑھیں تو پھر آواز آپ کی سے ٹھیک ہو جائے. نہیں استاد یہ آواز ڈبل آ رہی استاد ہے، جی ڈبل پیچھے ڈبل. ہی ہیں. نہیں ڈبل کیسے آ رہی ہے؟ آپ تھوڑا پیچھے منہ کر کے پڑھیں نا. جی استاد جی کر لیا. اب دوبارہ پڑھیں. ہاں آپ پڑھیں. اسم غیر متمکن وہ اسم ہے جو مبنی اصل کے ساتھ مشابہت رکھے. اور مبنی اصل تین اچھا چیزیں ہیں: ہاں فعل ماضی کون و کون امر. سی؟ مشابہ نہ ہو. یہاں تک کل والا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے؟ جی استاد جی. اس میں کوئی بات پوچھنے والی تو نہیں ہے نا؟ نہیں استاد جی. آگے اس میں اب آپ کو تھوڑی سی میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. انہوں نے ہم یہاں پر جو بحث پڑھ رہے ہیں وہ مورب اور مبنی کی بحث پڑھ رہے ہیں کہ مورب کس کو کہتے ہیں اور مبنی کس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. مورب وہ ہوتا ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جاتا ہے. مبنی وہ ہوتا ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہیں بدلتا. جیسے جاءنی زید ورأیت زیدا ومررت بزید، یہ مورب کی قسمیں ہیں، یہ عامل کے بدلنے سے بدل رہا ہے. جیسے جاءنی ھذا، آگے ہے مبنی کی مثال، جاءنی ھذا ورأیت ھذا ومررت بھذا. اب ھذا تینوں حالتوں کے اندر، پہلی حالت میں فاعل بن رہا ہے، دوسری حالت کے اندر مفعول بن رہا ہے، تیسری حالت کے اندر مجرور بن رہا ہے. تینوں حالتوں کے اندر اس کے اعراب میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو لہذا یہ مبنی ہو گیا. ٹھیک ہے. اب انہوں نے کس میں بیان کی وضاحت اور کر دی کہ اس میں متمکن اور اس میں غیر متمکن. اس میں متمکن وہ ہوتا ہے جو اعراب کو جگہ دے یعنی مورب، اور اس میں غیر متمکن وہ ہوتا ہے جو اعراب کو جگہ نہ دے، وہ ہے مبنی. پھر آگے انہوں نے بتایا کہ مبنی کتنی چیزیں ہیں. مبنی اصل ہیں تین چیزیں. ٹھیک ہے. پھر کچھ چیزیں انہوں نے کہا کہ مبنی اصل کے مشابہ بھی کچھ چیزیں ہیں. وہ کون سی ہیں وہ آگے ان کو بیان کر رہے ہیں. پڑھو آگے کون سی چیزیں ہیں. تو مبنی جان اصل لے کے کہ مشابہ. ہاں تو جان لے اسم کہ اسم غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں. اچھا ولی الرحمان اول، بیٹا آپ بس اب میری بات سنیں، آپ رہنے دیں. اب کسی اور سے پڑھواتے ہیں جس نے ابھی تک نہیں جی پڑھا ہے. ایسے بھی ہیں جنہوں نے ابھی تک نہیں پڑھا. میں یہ نے ہے نہیں پڑھا استاد جی، آپ نے نہیں پڑھا. میں نے نہیں آپ پڑھا. نے نہیں پڑھا. چلو پڑھیں، آپ پڑھیں. بسم آپ اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء میں شروع سے پڑھتا ہوں. متمکن وہ اسم ہے جو مبنی اصل کے ساتھ مشابہت رکھے، ماشاء اللہ. اور مبنی اصل تین چیزیں ہیں: ہاں فعل ماضی. ریپیٹ ہو رہا ہے. باقی اپنا مائک بند کر لینا. باقی جلیل صاحب، جلیل قریشی صاحب کا بس مائک کھلا رہے، باقی نے مائک بند کر لیا کریں ساتھی نا خود. ساری آپ سے ریپیٹ ہو رہا ہے اسپیکر. میری طرف سے ہو رہا ہے. اچھا آپ ایسا لیفٹ ہے. ٹاپ سے نہیں میں نے لیپ ٹاپ سے نہیں، میں لیپ ٹاپ تو گھر چھوڑا. یہ ہے سفر میں ہوں تو یہ موبائل سے پڑھا رہا ہوں. تو شاید یہ کوئی سگنل کا کوئی ایشو ہو، نیٹ کا نا، بجلی بارش ہوئی ہے نا زیادہ تر. ذاکر نثار صاحب کا، عطاء الرحمان نعمان صاحب کا کھلا ہوا ہے مائک. مائک بند کر دیں سارے، صرف جو پڑھنے والا ہو. یہ عطاء الرحمان یہ سب بند کر دیں، صرف جو پڑھنے والا بھائی محمد جلیل قریشی صاحب یہی ان کا مائک کھلا ہو، باقی جی اب سب ٹھیک اپنے ہو مائک گیا. بند کر دیں. چلو تاجی پڑھیں اب ٹھیک ہو آپ. گیا. جی پڑھیں ماشاء اللہ. بسم اللہ. عمار متمکن وہ اسم ہے جو مبنی اصل کے ساتھ مشابہت رکھے، جی اور مبنی اصل تین چیزیں ہیں: ہاں
فعل ماضی امر حاضر معروف اور تمام جی، حروف معروف اور اسم متمکن وہ اسم ہے ہاں، جو مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو. شابہ نہ ہو. تو جلیل قریشی صاحب کل آپ نے سوال کیا تھا متمکن کے بارے میں. نہیں، وہ کسی اور نے کیا تھا لیکن آج آپ نے جواب بڑا اچھا دے دیا. چلو ماشاء اللہ، آپ سمجھ میں آ گیا. اب آپ سمجھا سکتے ہیں اپنے لفظوں میں اس کو. جی، متمکن جو ہاں، ہے نا وہ جگہ دیتا ہے معرب کو. ہاں، متمکن ہے معرب نہیں، لفظ مورب. ٹھیک ہے، اچھا، مورب، کیونکہ اسم متمکن. مورب وہ ہے جو اعراب کو جگہ دیتا ہاں ہے، اس لیے اس کو متمکن بھی کہتے ہیں. ہاں، نہیں ایسے غلط الٹ ہو گیا. اچھا، متمکن جگہ دینے والا ہوتا ہے. ہاں، متمکن کہتے ہیں جگہ دینے کو. تو ٹھیک ہے، اسم اور اس میں معرب بھی جو ہے اعراب کو جگہ دیتا ہے. ہاں، یہ آپ نے سمجھانے میں ٹھیک بول رہے، لیکن تھوڑا سا سمجھانے میں تھوڑا سا وضاحت کر دیں. آپ ٹھیک پڑھ رہے ہیں لیکن وہ گڑبڑ سے جیسے مکسنگ ہو رہی ہے اس میں نا. صحیح ہے جی، پڑھ ٹھیک رہے ہیں آپ، لیکن سمجھانے میں تھوڑی مکسنگ ہو رہی ہے. صحیح ہے جی. یہ جو ہے نا ہاں مبنی میں تبدیلی ہی نہیں آتی، ہاں مورب میں تبدیلی آتی ہے. جی. اور تو تبدیلی آنے کی اچھا، وجہ سے یہ اس وجہ سے آتی ہے کیونکہ یہ اعراب کو جگہ دیتا ہے. جی جی. لیکن مبنی میں اعراب کو جگہ نہیں دیتا. ٹھیک ہے. تو اچھا، جو تو جگہ دیتا ہے وہ تو متمکن ہے، یہ مکان سے ہے. ہاں متمکن ہے. اور غیر متمکن جو ہے وہ جگہ نہیں دیتا ہے، اس لیے وہ گھر سے نکال دیتا ہے، اس لیے اسے غیر متمکن کہتے ہیں. چلو یہ بھی ٹھیک ہے ماشاء اللہ، یہ بھی ٹھیک ہے. اچھا اب سنیں اس میں متمکن اور اس میں غیر متمکن. اس میں متمکن وہ ہوتا ہے جو اعراب کو جگہ دیتا ہے، تو لہٰذا اس میں متمکن مورب ہوا، اس میں مورب ہوگا. اور اس میں غیر متمکن وہ ہوتا ہے جو اعراب کو جگہ نہیں دیتا، اس لیے وہ اسم اس میں مبنی ہوگا. کیونکہ یہاں ہم اسم کی بحث کر رہے ہیں نا، اسم کی بحث پڑھی جا رہی ہے نا، اسم کی بحث میں مورب اور مبنی آ رہے ہیں نا. پیچھے اگر بات کو اٹھائیں جلیل قریشی صاحب تو ہم اسم کی بحث میں ہیں. اب اسم میں آگے انہوں نے دو ہمیں چیزیں دی، مورب اور مبنی. تو لہٰذا جب مبنی بھی اسم ہوگا اور مورب بھی اسم ہوگا، ٹھیک ہے، یہ ان کی بحثوں میں چل رہی باتیں. پھر آگے اس میں ماضی ہے یا امر ہے، یہ الگ سے بحث چلے گی. لیکن ابھی صرف اسم کی بحثوں میں ہمیں وہ مورب اور مبنی کے بارے، اعراب کے بارے میں بتا رہے ہیں. اچھا آگے ہے فصل. فصل. آگے کسی اور سے پڑھوا لیں. اس میں حضرت ایک سوال ہے. جی میں پڑھ لوں. ہاں جی، کوئی سوال مبنی اصل کی تین چیزوں میں پہلے ماضی اور امر حاضر معروف کی جب بات کرتے ہیں تو ان کے کتنے سیغے پہلے ماضی کے اس میں آئیں گے؟ ماضی کے سارے سیغے آئیں گے. سارے سارے سیغے آئیں گے. ماضی انہوں نے کہا ماضی معروف، ماضی کے سارے سیغے آئیں گے. جی صحیح. ہاں جی. اچھا آگے کون پڑھے گا؟ جی میں پڑھوں. آپ کون ہیں؟ نام؟ محمد عمار. محمد عمار. عمار. پہلے پڑھا ہے آپ نے؟ جی بہت پہلے پڑھا تھا. اچھا چلو پڑھ لیں، پھر آگے پھر کسی اور ساتھی کو نمبر لگا. پڑھیں آپ. پڑھیں جان فصل لے کے اس غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں. اول مضارات، مضمرات، اول مضمرات، مضمرات. یہ ضمیر کی جمع ہے مضمرات. ہاں اچھا مضمرات. جیسے انا، میں ایک مرد اور عورت، اور ضربت تمہارا میں نے، اور میں ایک مرد اور ایک عورت. استاد جی آگے کیا ہے؟ مارا میں نے، عورت کیا ہے؟ آگے ہے ضربتو میں نے مارا. میں نے اس کے آگے مارا میں نے. ضربتو میں نے مارا. ہاں وَإِيَّايَ. یہ واہ یا ہاں یا خاص وَإِيَّايَ، کو یہ بن ضربنی. جائے گا ضربتو وَإِيَّايَ.
اچھا، خاص مجھ کو ضربنی، مارا مجھ کو، اور لی میرے لیے، یہ کل 70 ہاں ضمیریں ہیں۔ ہاں چلو اب سمجھاؤ اس کو. جی یہ انہوں نے جو کیا نا ضرب تو انا کا ترجمہ کیا ہے. انا کا ترجمہ ہے میں ایک مرد اور ایک اور، یہ متکلم کے لیے استعمال ہوتی ہے. اور آگے ہے ضرب تو، مارا میں نے، ٹھیک ہے، میں نے مارا. آگے ہے یا یعنی کہ خاص میں نے یا میرے ساتھ خاص، اس کا ترجمہ بنے گا میرے ساتھ خاص یا میں خاص. ٹھیک ہے. آگے ہے ضربنی، مارا مجھ کو، نون وکایا کا اور یا متکلم کی ضمیر جو ہماری اپنی طرف لوٹ رہی ہے. ضربنی کہ مجھ کو مارا، اور لی میرے لیے. یہ اس کی یہ ان کے ترجمے ہیں. یہ ضمائر جو ہے نا ان ضمائر کے ترجمے ہیں. انا میں ایک مرد اور عورت، ضرب تو میں نے مارا، اور یا یعنی خاص میرے ساتھ، اور ضربنی مارا مجھ کو یا مجھے مارا. اور آگے ہے لی میرے لیے، لی لنا لکم لکم. یہ آگے ضمیر ان کے سارے ترجمے بھی آئیں گے. آگے ہے پڑھے آگے کون پڑھے گا؟ جی میں پڑھوں. آگے یاسر علی صاحب پڑھیں، آپ پڑھیں. استاد جی کہاں سے پڑھوں؟ ضربنی سے. آگے پڑھیں نا. 14 مرفوع متصل، 14 ضمیریں مرفوع متصل کی ہیں. یہ ہم نے 70 ضمیریں پوری کرنی ہیں. یہ 14 ضمیریں مرفوع متصل کی ہیں، ان کو پڑھیں آپ. اچھا 14 منصوب متصل. منصوب نہیں، مرفوع ضرب. متصل، مرفوع متصل. اچھا ضرب تو یہاں سے پڑھنا، اچھا ضرب ضربنا یا ضربا. ضرب ہاں ضربنا ضرب تما ضرب تم ضرب تما ضرب تم ضرب ضربا ضربنا. ہاں اچھا. یہ ضمیریں ہیں 14 ضمیریں ہیں مرفوع متصل. اور مرفوع متصل سے مراد کے ضمیریں ہوتی ہیں کہ ایک تو مرفوع ہوتی ہیں، یہ رفع کی حالت میں ہوتی ہیں. اور متصل سے مراد یہ اتصال، یہ فعل ہی کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہیں. جیسے ضربت میں انا ضمیر، اور ضربنا میں جو ہے نا یہ ضربت میں جو ہے نا جو ضمیر ہے متکلم کی انا. اور جو ہے نا ضربنا میں لنا ضمیر ہے، جمع متکلم کے لیے ہے. اور ضربتا میں انتا ضمیر ہے، ضربتما میں انتما ضمیر ہیں. یہ ساری ضمیریں جو ہیں فعل کے ساتھ متصل ہیں اور فاعل بن رہی ہیں. ٹھیک ہے. اب ان کا ترجمہ یہ ہوگا، ضربت میں نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا، ضربتا تو نے مارا، ضربتما تم دو مردوں نے مارا، تم سب مردوں نے مارا، ضربتی تو ایک عورت نے مارا، ضربتما تم دو عورتوں نے مارا، ضربتنا تم سب عورتوں نے مارا، زارابا اس ایک مرد نے مارا، زارابا ان دو مردوں نے مارا، زارابو ان سب مردوں نے مارا، زارابت اس ایک عورت نے مارا، زارابتا ان دو عورتوں نے مارا، اور ضربنا ان سب عورتوں نے مارا. تو یہ ضمیریں ایسی ہیں کہ ان کا فاعل ان کے ساتھ ہی فعل کے ساتھ ہی ملا ہوا ہوتا ہے، تو اس لیے ان کو ضمیر متصل کہتے ہیں. اور یہ ضمیر جو ہے نا مبنی نہیں ہے لیکن مبنی اصل کے مشابہ ہے. ٹھیک ہے. جی استاد جی. آگے ہے یہ 14 مرفوع. آگے پڑے گا 14 مرفوع منفصل. یہ 14 ضمیریں مرفوع منفصل کی ہیں. یہ عثمان علی، یہ پڑے گا عثمان علی. اچھا میں پڑھ رہا تھا لیکن مائک میوٹ ہو گیا. بس عثمان علی. ہاں جی ہاں آپ نے 14 ضمیریں مرفوع منفصل کی. انا آپ کا نحن ہاں جی. انا نحن پڑھو آگے. جی انتا انتما انتما انتنا ہما ہننا. اچھا اب ان کے ترجمے بھی کریں.
انا میں ایک مرد نحنو تسنیہ و جمع مؤنث و مذکر جی انتا تو ایک عورت انتما تم دو مرد ہاں انتما تم سب مرد ماشاء اللہ انتی تم ایک عورت انتما تم عورتیں نہ تم سب ماشاء عورتیں اللہ ماشاء اللہ ہوا وہ ایک مرد ہوا ہم جو مرد ہم وہ سب مرد یا وہ ایک عورت وہ دو عورت وہ سب عورتیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو یہ جو ہے نا یہ مبنی استاد جی آواز کلیئر نہیں آیا آواز نہیں آیا آواز کلیئر کیوں نہیں آ رہا آواز کلیئر کیوں نہیں آ رہی عثمان اس جس میں نا عثمان ہے دیہات میں تو وہاں پہ تھوڑا سا بارش آج بہت تیز آئی ہے تو سگنل کی وجہ سے کوئی ایشو بن رہا ہے عثمان بیٹا دوبارہ پڑھیں اس کو جی یہ کتاب ایک ہاں یہ تو ضمیریں آپ نے زبانی یاد کرنی ہے نا تو یہ تو زبانی یاد ہونی چاہیے آپ کو انا نحن انت انتم انتم انتی انتما ہوا ہما ہم ہوا ہما ہم ہاں جی وہ جی صحیح ٹھیک ہے ماشاء اللہ تو یہ ضمیریں جو ہے نا یہ مبنی اصل نہیں ہے لیکن مبنی اصل کے مشابہ ہیں ٹھیک ہے آگے ہے اس میں منفصل کا کیا مطلب ہے؟ محترم اس میں مرفوع کا کیا مطلب ہے؟ مرفوع کس کو کہتے ہیں؟ مرفوع ضمے کو کہتے ہیں نا ضمہ کو فتح جو پیش کو مرفوع کہتے ہیں نا جیسے جاءنی زیدن اب زیدن کے اوپر پیش ہے تو یہ مرفوع ہے رفع بلندی بلند یہ مرفوع ہو گیا یعنی مرفوع سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ مرفوع متصل پہلے مرفوع متصل سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ہے نا مسند الیہ اور فاعل بننے کی صلاحیت رکھتی ہیں یہ ضمیریں اور دوسری ضمیریں جو ہے نا 14 مرفوع منفصل یہ ضمیریں جو ہے نا منفصل سے مراد یہ فعل سے جدا ہو کر آئیں گی اور یہ مبتدا اور مسند الیہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہیں ٹھیک ہے مرفوع منفصل اور مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے تو اس لیے یہ ضمیریں مرفوع منفصل ہیں کیونکہ یہ ضمیریں فعل سے جدا ہو کر آتی ہیں اور ہمیشہ ہی مسند الیہ مبتدا بنتی ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا ہاں جی اچھا محترم سمجھ گیا میں اچھا سمجھ گیا اچھا آپ ہی پڑھیں آگے آپ ہی پڑھیں چودہ منصوب متصل منصوب متصل پڑھیں ہاں جی ضربنی ضربنا ضربکا ضربکم ضربکی ضربکما ضربکننا ضربا ضربتما ضربہم ضربہا ضربہما ضربہن ہاں جی اب ان کا ترجمہ کریں آپ ضربنی ضربانی مارا مجھ کو مجھے ایک مرد نے مارا ضربنی مجھ کو مارا ایک مرد نے ہاں ضربنا مارا ہم کو ایک مرد نے ہاں ایک مرد نے ہم سب کو مارا ہاں ضربکا ہاں مارا تمہیں ایک مرد نے اچھا ضربکما مارا تم دونوں کو ایک مرد نے تم ضربکما سے مراد ہاں ٹھیک ہو گیا ضربکم مارا تم سب کو ایک مرد نے ماشاء اللہ ضربکی مارا تم کو یعنی ایک عورت کو ایک مرد نے جی ایک عورت نے ضمیر میں ہے نا ساتھ میں ہاں جی ضمیریں ان کے اندر ضمیر فاعل اگر تو ظاہر میں کوئی فاعل آ جائے جیسے ضربا کا زیدن ضربا کا زیدن اب تو ظاہر میں فاعل آ گیا اب تو جو ہے نا وہ فاعل ہی بنے گا اس کا جو ظاہر فاعل ہے وہی بنے گا اس کا فاعل لیکن اگر ضربا کا آ گیا کھیلا تو اس میں جو ہے نا پھر وہ فاعل نہیں بنے گا پھر وہ ضمیر اندر والی ہی فاعل بنے گی میں مثال دیتا ہوں آپ کو
کہ میرے پاس زید آیا، جاءنی زیدن و دخل فی بیت، پوری میں عبارت پڑھ رہا ہوں، و دخل فی البیت و اکل طعاما. اب یہ دیکھنا اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ میرے گھر میں زید آیا، اس نے وہ گھر میں داخل ہوا اور اس نے کھانا کھایا. اب یہاں پر جو ہے نا زید کا صرف پہلے ذکر آیا جاءنی زید، ان کے میرے پاس زید آیا. آگے جو دونوں جملے آ رہے ہیں وَدَخَلَ فِي بَيْتٍ وَأَكَلَ الطَّعَامَ، یہ دونوں فعل ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے نا اس کا ذکر نہیں آ رہا زید کا. سمجھ آ رہی میری بات؟ بالکل اس کا تو استعمال ہوا یہاں ہے اس کی جگہ، وہ آیا ہاں. تو ہم پیچھے یہ پڑھنے والے عبارت کو پڑھنے والے خود ہی سمجھ جائے گا کہ اس کا جو فائل وہ پیچھے موجود ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ہاں چلو. ضربکما مارا دو عورتوں کو، ضربکنا مارا سب عورتوں کو، ضربہو مارا اس کو، اس کو ایک مرد نے مارا، ایک مرد نے مارا، ضربہما اسے ایک مرد دو مردوں نے مارا، ضربہم ہاں ان سب مردوں نے مارا، ان سب مردوں کو ایک مرد نے مارا. اس سب مردوں کو مارا. ضربہا ایک عورت کو مارا، ضربہما اس دو عورتوں کو مارا، ضربہن ان سب عورتوں کو مارا. ٹھیک ہو گیا، ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ ضمیر جو ہے نا مبنی اصل کے مشابہ ہیں، مبنی اصل نہیں ہے. آگے ہے، آگے کس نے نہیں پڑھا ابھی تک؟ اکرام اللہ نے پڑھا؟ اکرام اللہ میں پڑھوں؟ ہاں پڑھیں. آپ کون ہے؟ اکرام اللہ نہیں، جی اکرام جی جی اللہ. سر، جی 14 جی سر بیٹا. ہاں 14 ضمیر جی منصوب جی منفصل کی. ہاں 14 منصوب منفصل. ہاں جی. یا ایابا، ایاکا، کما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکنا، ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن. یہ ضمیریں ہیں، یہ ضمیریں اکثر کیا زیادہ تر یہ ضمیریں جو ہے نا مفعول بن کر آتی ہیں، کیونکہ یہ منصوب، جہاں منصوب کا فعل کے ساتھ ذکر آ جائے اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ مفعول بنے گی. کیا بنے گی؟ مفعول بھی بنے گی. تو یا کا ترجمہ ہوگا کہ میرے ساتھ خاص، یا ہم سب کے ساتھ خاص، یا کا تیرے ساتھ خاص. یہ یعنی یہاں سے ایاکما تم دونوں کے ساتھ خاص. تو یہ لفظ خاص اس سے مراد ہے. جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. جیسے ضربہ کا زید و ایایا، زید نے تجھے اور مجھے مارا، خاص مجھ کو مارا. ضربہ کا زید و ایایا، یعنی زید نے مجھے اور تجھے اور مجھے خاص طور پر مارا ہے، اور کسی کو نہیں مارا، ہم دونوں کو ہی مارا ہے. اس سے مراد یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ضمیر ہے ضمیر منصوب منفصل، یہ بھی مبنی اصل کے مشابہ ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے ہے محمد عمر. محمد عمر یہ اپنا مائک کھولیں اور آگے اگلی ضمیر پڑھیں. محمد عمر. استاد جی اس کا استعمال کب ہوتا ہے؟ ہاں جی کیا ہوتا ہے؟ 14 منصوب منفصل کا استعمال کب ہوتا ہے اور کس ہوتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں نا، 14 منصوب منفصل سے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ سورہ فاتحہ کے اندر ان کا استعمال ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین میں استعمال آ گیا. ٹھیک ہے، آگے قرآن اس میں حدیث میں آتا وَإِيَّاكُمْ وَالْبِدْعَ، قرآن حدیث پاک میں بھی الفاظ آ گئے وَإِيَّاكُمْ وَالْبِدْعَ، خاص تجھ پر تمہیں بدعت سے بچایا جا رہا ہے کہ بدعت سے بچو. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی یہ ایا کا مطلب ہو جائے گا
या का मतलब खास हम तौर पर, तेरी या हाँ हम तेरी ही, या खास तौर पर, यानी खास तौर पे कि एक चीज तो खास है, या का नाबुद व या का नस्तईन, खास तौर पर हम तेरी ही बात करते हैं, या इसमें खास ना लगाएं, तेरी ही बात करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ज़ारबा का ज़ैदुन व इय्या, जैद ने तुझे मारा और मुझे भी मारा, ठीक है। ये जो दूसरा है ये क्या है? ये तो या है पहला, और या बा है, या गलती है? ये बा नहीं होना चाहिए। कहाँ? हाँ ये या ये इराब की गलती है, ये आप खुद समझ लो ना, या के या बा नहीं आएगा ना, या आएगा, या ना आएगा सर, या ना आएगा, बल्कि या बा नहीं आएगा, या ना आएगा सच। ये जमा मुतकल्लिम की ज़मीर है, या ना आएगा आखिर में। जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह आपको इल्म में इज़ाफ़ा फरमाए। अच्छा आगे मोहम्मद जलील साहब, आपका माइक खुल गया फिर। मैं पढ़ूं सर जी? जी हाँ जी, लियाकत अली साहब पढ़े आप। 14 मजरूर मुत्तसिल, माशाअल्लाह। ली लना लका लकुमा लकुम लकी लकुमा लकुन्ना लहू लहुमा लहुम लहा लहा लहुमा लहुन्ना, ली मेरे लिए, लना हमारे लिए, लका तेरे लिए, लकुमा तुम दो मर्दों के लिए, लकुम तुम सब मर्दों के लिए, लकी तू एक औरत के लिए, लकुमा तुम दोनों औरतों के लिए, लकुन्ना तुम सब औरतों के लिए, लहू तुम उस एक मर्द के लिए, लहुमा उन दो मर्दों के लिए, लहुम उन सब मर्दों के लिए, लहा उस एक औरत के लिए, लहुमा उन दो औरतों के लिए, लहुन्ना उन सब औरतों के लिए। अच्छा माशाअल्लाह। ठीक है? अब ना माशाअल्लाह बहुत बेहतरीन पढ़ा, अल्लाह आपके इल्म में इज़ाफ़ा फरमाए, माशाअल्लाह बहुत अच्छे, तो कमाल के हैं माशाअल्लाह। हाँ तो आप हजरात को तो माशाअल्लाह नाहमीर आती है, आप कहते हैं आप ऐसे परेशान हो रहे हैं कि यार नाहमीर मुश्किल है। नाहमीर आसान है और मुश्किल नहीं है, अगर थोड़ी सी तवज्जो मांगती है। अच्छा मेरी बात सुने, हमने यहाँ पे पीछे पढ़ा था कि मबनी असल जो है ना 3 चीजें हैं, और मबनी असल के जो मुशाबे हैं वो 8 चीजें हैं। उनमें से पहली चीज है मुज़मरात, वो हमने पढ़ ली हैं, ठीक है। तो मुज़मरात कितनी हैं? उन्होंने कहा 70 ज़मीरें हैं। तो 70 ज़मीरें में से जो है ना, हर एक 5 किस्में हैं ज़मीरों की, उनमें से हर एक किस्म के अंदर 14 ज़मीरें हैं। तो ये हो गया 15, यानी कि 5 को 14 से ज़रब दें तो 70 बनते हैं। 70 ज़मीरें पूरी हो गई जो आज हमने पढ़ ली हैं, ठीक हो गया। आगे है दूसरी किस्म, इसमें इशारात। तो ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ जुमे को पढ़ेंगे। तो बिलफर्ज अगर जुमे को क्लास नहीं होती तो मैं कोशिश करूंगा क्लास को पढ़ाऊं, क्योंकि सफर करना जुमे वाले दिन। अगर नहीं पढ़ा सका तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं लिंक जरूर भेज दूंगा, रात को 11 बजे 10:30 जैसे भी मैं पहुंचा, तो कोशिश करनी है उसमें आपने ज्वाइनिंग करने की, ठीक है। तो अब आपको कोई सवाल पूछना हो तो मैं माइक खोल रहा हूँ, तो आपने सवाल पूछने हैं, ठीक है। उसके बाद मैं लिंक फिर भेजता हूँ जब क्लास खत्म, मेरी बात सुने, क्लास जब खत्म हो जाती है ना तो मैं लिंक फिर भेज देता होता हूँ। किसी ने अगर बाद में भी सवाल पूछने हो तो वो ज्वाइनिंग कर सकता है लिंक, ठीक है। अब कुछ मजरूर का मानी सर, मजरूर का मानी उस्ताद जी बता रहे हैं। मजरूर का मानी जी होता है, मजरूर का मानी सर, मजरूर का मानी तो है झुक जाना, गिर जाना, मानी तो इसका यही बनता है। लेकिन नाहवी इस्तिलाह में ये होती है कि वो हरफ जिसके ऊपर जर आ जाए और वो उसके इराब को बदल दे, यानी रफा है तो उसको जेर में मुंतकिल कर दे, तो उसको कहते हैं मजरूर, ठीक हो गया जी सर जी। तो उस्ताद जी यहाँ पे कहाँ तब्दीली आई है? जो देर कहाँ आया है किस जगह पे? 14 मजरूर मुत्तसिल में जर कहाँ आई है? कहाँ गिरा है? जब ली में तो आई नहीं है, ली में सिर्फ है और तो कहीं नहीं, लके में है। ये ना मेरी सुन बात, देखना कई तो कुछ चीजें हमने पीछे पढ़ी थी ना, तो या तो वो मजरूर लफ्जों में होगा या वो तकदीरन होगा। ली में लफ्जों में आ गया, लना में तकदीरन आ गया, ठीक है। लाकुमा लाकी ये लफ्जों में तो ये यानी आपको जर नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये तकदीरी तौर पर ये जर ही हैं, ठीक है। जैसे इलैहिम, तकदीर या तदबीर? तकदीर
تقدیرن، تقدیرن سے مراد یہ ہوتا ہے کہ لفظوں میں تو چیز ایک نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن اگر اس کی اصل میں جائیں تو وہ اصل میں وہ چیز مجرور ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. میرا خیال سمجھ نہیں آیا آپ کو. استاد جی تقدیر کی کوئی مثال دے دیں، تقدیر کی استاد جی کوئی مثال دے دیں. تقدیر کی مثال دوں آپ کو؟ جی جی. ذالک خیر لکم،